زندگی سے آگے کائنات کیا ہے اور اس کا مستقبل کیسا ہوگا۔ ہمارا آج کا ٹاپک کائنات کے بارے میں ہے۔ آج آپ جانیں گے کہ کائنات کب وجود میں آئی، اس میں زندگی کیسے ظہور پذیر ہوئی اور اس کا مستقبل کیسا ہوگا، اور کیا ہماری زمین کے علاوہ بھی کسی سیارے پر زندگی کا وجود ہے۔ دوستوں، مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے چلیں کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ دوستو، اس کائنات میں ہر ایک چیز کسی دوسری چیز سے جڑی ہے، کیونکہ یہ سب کائنات کے راز ہیں۔ آپ کے آج یہ ویڈیو دیکھنے سے لے کر جب سے کائنات بنی ہے، تمام سیاروں اور خلاؤں میں اب تک کتنی تہذیبیں ظہور پذیر ہوئی ہوں گی۔ مطلب یہ کہ کیا کسی اور سیارے پر بھی ہماری طرح کے انسان یا ہم سے ملتے جلتے انسان موجود ہوں گے؟ جیسا کہ ہم سب مسلمان ہیں اور جانتے ہیں کہ اس پوری کائنات کو اور ہم انسانوں کو بھی صرف اور صرف اللہ کی ذات نے تخلیق کیا ہے، لیکن ہمارا آپ سے ویڈیوز اور انفارمیشن شیئر کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم مسلمان آنے والے دور میں انگریزوں سے مقابلہ کر سکیں، اور ہمارے ایک عام مسلمان کو بھی کم از کم اتنا علم ضرور ہو کہ سائنس اس وقت کائنات کے بارے میں کیا نئی تحقیقات کر رہی ہے۔ ایک مشہور سائنسدان کا کہنا ہے کہ کائنات میں دو ممکنہ صورتحال ہیں۔ پہلی یہ کہ ہم اس وسیع و عریض کائنات میں بالکل اکیلے ہیں، یا پھر دوسری یہ کہ ہم اکیلے نہیں ہیں بلکہ ہماری زمین سے شاید اربوں نوری سال کی مسافت پر کوئی اور مخلوق بھی زندہ ہے۔ دونوں صورتیں ہی بہت ہی ڈرا دینے والی ہیں۔ رات کو آسمان کی طرف نظر دوڑائیں، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا ہم اس سیارے پر اکیلے ہیں؟ کیا صرف ہمارا سیارہ زمین ہی زندگی کا ایک پہلا یا آخری دروازہ ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات اسی کائنات میں کہیں دور فاصلے میں وقت کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اور ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اب حقیقت سائنس کی پہنچ کے قریب ہے۔ مزید تحقیق سے پتہ چلے گا کہ ہم کون ہیں اور اس سیارے زمین پر کیا کر رہے ہیں، اور ہم مزید کیا بن سکتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سائنسدان انسانوں میں مزید تبدیلی کر کے اپنے آپ کو پہلے سے بھی بہتر بنانا چاہتے ہیں، جس کو جینیٹک موڈیفیکیشن یا جینیاتی ترمیم بھی کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہم پہلے ہی 2 قسطوں پر محیط ویڈیوز بنا چکے ہیں، اور ان کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ مزید جاننے کے لیے آپ ان لنکس کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ زندگی کو خلاؤں میں تلاش کرنے سے پہلے ہمیں اپنے سیارے زمین کا اندرونی جائزہ لینا ہوگا۔ ہم اپنے ارد گرد کیا دیکھتے ہیں؟ پہاڑ، درخت، جنگل، پرندے، پانی کے اندر رہنے والی مخلوقات، یہ سب نہایت ہی پیچیدہ طریقے سے بنے ہوئے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ ایک زندگی کی ابتدا کون سے عوامل کے بعد شروع ہوتی ہے؟ کائنات کے اندر ایسی کون سی حرکات ہوئیں کہ جس کے نتیجے میں زمین پر ذہین ترین مخلوق انسان وجود میں آیا؟ تمام جاندار بھرے ہوئے کیمیکلز کا ایک مرکب ہیں۔ جاندار خلیات جن عوامل سے مل کر بنتے ہیں اس کو سائنسی زبان میں کیمیائی عمل یا کیمسٹری کہا جاتا ہے۔ کیمسٹری کے لیے کون سی مناسب صورتحال ہونی چاہیے؟ تو سب سے پہلے ہمیں تھوڑی طاقت یعنی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ سورج کی روشنی، لیکن زیادہ نہیں، بس ایک مناسب مقدار جتنی کہ زندگی کو پیدا کرنے کے لیے کافی ہو۔ اتنی ہی انرجی جتنی زمین اپنے ستارے سورج سے لیتی ہے، کیونکہ یہ ایک مناسب فاصلہ ہے۔ ہمیں مختلف کیمیائی اجزاء کی ایک بڑی مقدار بھی چاہیے ہوتی ہے، جیسا کہ کاربن، آکسیجن یا سلفر، اور آپ کو مائع چاہیے جیسا کہ پانی۔ کیوں؟ کیونکہ گیسز میں ایٹمز بہت تیزی سے حرکت کرتے ہوئے ایک دوسرے میں سے گزر جاتے ہیں اور آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں۔ اسی طرح ٹھوس چیزوں میں ایٹمز ایک دوسرے سے اتنی سختی سے جڑے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے، لیکن لیکوڈ یعنی مائع کی حالت میں ایٹمز ہلتے ہیں، ملتے جلتے ہیں اور ایک دوسرے سے جڑ کر مالیکیولز بنا لیتے ہیں، جیسا کہ ڈی این اے۔ مائع یعنی پانی زندگی کے ارتقاء کے لیے بہت اہم اور صحیح چیز ہے۔ مالیکیولز پانی میں حل ہو سکتے ہیں اور مزید پیچیدہ جال
یا چینز بناتے ہیں، اور یہیں پہ اس وقت ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جو زندگی کو پیدا کرتی ہے۔ سیارے بہت وسیع اور بڑے ہوتے ہیں، اور ہماری زمین جب وجود میں آئی تو تقریباً مکمل طور پر خوشگوار تھی، اور تقریباً اتنے فاصلے پر آ چکی تھی جتنا کہ اسے سورج کے درمیان چاہیے تھا۔ یہ اپنے ستارے سے بالکل مناسب فاصلے پر تھی، اور اس میں وسیع پیمانے پر سمندر موجود تھے، اور ان سمندروں کے نیچے بہت گہرائیوں میں، جہاں زمین کی تہ کی دراڑ کے اندر حیرت انگیز کیمیائی عمل کا آغاز ہو چکا تھا۔ گرم مٹی اور ریت کے مرکبات میں سے مختلف قسموں کے تمام مالیکیولز اور ایٹمز ایک دوسرے سے مل کر جڑ گئے تھے۔ زندگی کے ارتقاء کی بالکل صحیح ترکیب تو ابھی بھی سائنس کو نہ مل سکی، اور ابھی تک یہ ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ لیکن زندگی کے ارتقاء کے بنیادی اجزاء بہت ہی عام ہیں، جیسا کہ طاقت، جاندار خلیے اور مائع یعنی پانی۔ آج سے اربوں سال پہلے سمندروں کی گہرائی میں کئی مرتبہ بنیادی کیمیائی عمل ہوا، جس کے نتیجے میں یہ کیمیائی عمل حیاتیات یعنی بائیولوجی میں تبدیل ہوا۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ پہلا خلیہ گرم لاوے میں پیدا ہوا ہوگا، اور اگر اس بات کا موازنہ آج کی بائیولوجی سے کیا جائے تو ایسا ناممکن معلوم ہوتا ہے کہ ایک زندہ خلیہ اتنے گرم لاوے میں کیسے پیدا ہوا، بلکہ نہ صرف پیدا ہوا بلکہ اس میں زندہ بھی رہا۔ زندگی کے ارتقاء کے عمل پر سائنسدان جتنا قریب سے تحقیق کر رہی ہے، اتنی ہی نئی چیزیں دریافت ہو رہی ہیں، اور یہ سلسلہ مزید طویل ہوتا جاتا ہے۔ ہماری زمین پر خلیات نے انتہائی خطرناک صورتحال میں بھی سروائیو کرنا سیکھا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ خلیات نے تپتے ہوئے صحراؤں میں بہت گرمی اور برف جمے ہوئے ہمالیہ پہ حد درجہ سردی بھی برداشت کی ہے، جتنی شاید کہ آج زندہ انسان بھی برداشت نہ کر سکیں۔ جب سیارہ زمین وجود میں نہیں آیا تھا تو اس وقت بھی زندگی اربوں سال سے خلا یعنی اسپیس میں بغیر کسی آکسیجن یا کسی اور چیز کے زندہ تھی۔ نئی تحقیق نے یہ اشارہ بھی دیا ہے کہ زندگی آج سے 4 ارب سال پہلے وجود میں آ چکی تھی۔ اس وقت زمین ایک اجنبی سیارہ اور ایک مردہ یا بے جان سیارہ تھی۔ اس وقت ہماری زمین پر آتش فشاں پہاڑوں کے زوردار دھماکے ہوتے تھے، اور پھر تقریباً 100 کروڑ سال تک تباہی کے طوفان آتے رہے، جس میں آسمان سے پتھروں کی بارش ہونا بھی شامل تھا۔ اس مشکل صورتحال میں بھی زندگی نے جلد ہی اپنے قدم جما لیے۔ بہت ہی جلد، جیسے ہی زمین بننے کے بعد ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے زندگی کی ابتدا ہوئی۔ کیونکہ زمین پر یہ عمل کافی جلدی ہو گیا، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے سیاروں پر بھی اگر زندگی کا آغاز ممکن ہوا تو وہ بھی جلد ہی ہوگا۔ زمین کی کہانی ہمیں یہ امید دیتی ہے کہ زندگی پوری کائنات میں کہیں اور بھی ظہور پذیر ہو سکتی ہے، اور انتہائی بنیادی اجزاء سے مل کر بنتی ہے، یعنی زمین سے کوسوں دور کسی ایسے سیارے پر جو زمین سے بھی بڑا ہو سکتا ہے۔ 4 ارب سال پہلے جب ہمارے سیارے پر زندگی کا آغاز ہو چکا تھا، تب سے لے کر آخر کار اب کائناتی تحقیق کا آغاز ہو چکا ہے۔ جہاں بھی پانی ہوگا وہاں زندگی یقینی ہے، تو ہمارے پاس یہ بہترین موقع ہے کہ ہم ایسے سیاروں کو تلاش کریں جہاں پر زمین کی طرح پانی موجود ہو۔ زمین جیسے سیاروں کی تلاش ابھی صرف شروع ہوئی ہے، اور جتنی تعداد سامنے آئی ہے وہ حیران کن ہے۔ مثال کے طور پہ کیپلر 62F جو کہ 2013 میں دریافت ہوا تھا، زمین سے 1.4% بڑا ہے اور 1200 نوری سال کے فاصلے پر ہے، اور درجہ حرارت -65 ڈگری ہے، یعنی اس سیارے پر بہت زیادہ سردی ہے جو کہ ناقابل برداشت ہے۔ اس سیارے کو وجود میں آئے ہوئے تقریباً 7 ارب سال گزر چکے ہیں۔ یہاں ممکنہ طور پر پانی کی پیشن گوئی ہے۔ پھر دوسرا K2-18b جو کہ 2015 میں دریافت ہوا تھا، زمین سے فاصلہ 124 نوری سال، زمین سے تقریباً 3 گنا بڑا، اس کا درجہ حرارت -8 ڈگری ہے۔ یہاں پانی کی پکی تصدیق ہو چکی ہے۔ تیسرا TRAPPIST-1d جو کہ زمین سے 41 نوری سال کے فاصلے پر موجود ہے، اور اس کو وجود میں آئے ہوئے
7.5 ارب سال ہو چکے ہیں۔ زمین سے تقریباً 1 گنا بڑا ہے اور درجہ حرارت بالکل مناسب 25 ڈگری ہے۔ یہاں بھی ممکنہ طور پر پانی کی پیشن گوئی ہو چکی ہے۔ چوتھا سیارہ ٹی گارڈن بی، جو کہ جون 2019 میں دریافت ہوا، زمین سے 12 نوری سال کے فاصلے پر ہے اور زمین سے تقریباً 2 گنا بڑا ہے۔ 2.5 ارب سال پہلے وجود میں آ چکا ہے۔ درجہ حرارت 20 ڈگری، ممکنہ طور پر پانی کی پیشن گوئی موجود ہے۔ یوں سمجھیے کہ ابھی تو سائنس نے مشکل سے صرف کائنات کی سطح کو کریدا ہے۔ قدرت کے راز تو بہت ہی گہرے اور لامحدود ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ کہکشاں پانی پر اچھلتا ہوا ایک عمل ہے۔ یہ اچھال دراصل زندہ خلیات اور پیچیدہ کیمسٹری ہے۔ زندگی کی ابتدا کرنے کے لیے جن چیزوں یا خلیات کی ضرورت ہوتی ہے وہ پوری کائنات میں گھومتے پھرتے ہیں، جبکہ صرف ہماری ملکی وے میں ہی زمین جیسے تقریباً 50 ارب سے زائد سیارے موجود ہیں، اور پوری کائنات میں زمین جیسے ان سیاروں کی تعداد اتنی ہے کہ وہ شمار نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ زمین پر جہاں جہاں بھی ریت ہے، اس کے جتنے بھی ذرے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ زمین جیسے سیاروں کی تعداد اس کائنات میں موجود ہے۔ اور پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ کائنات کے اندر مکمل طور پر کتنے سیارے ہوں گے۔ ان کا شمار بھی ممکن نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے زمین پر زندگی کی ابتدا ہوئی، دوسرے سیاروں پر بھی ویسے ہی زندگی کی ابتدا ہو سکتی ہے۔ زمین جیسے ان سب سیاروں کی کہانی یا ہسٹری تقریباً زمین سے ملتی جلتی ہوگی۔ مطلب یہ کہ جیسے ہماری زمین وجود میں آئی، یہ سب سیارے بھی تقریباً ویسے ہی وجود میں آئے، لیکن فرق یہ ہے کہ زمین پر تو زندگی کا آغاز ہو چکا ہے، جبکہ باقی سیاروں پر ابھی تک سائنسدانوں کو زندگی کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ بالکل نئے تحقیقاتی ریکارڈ کے مطابق یہ پتہ چلا ہے کہ ہر 4 میں سے 1 سیارہ ایسا ہوتا ہے جو مضبوط چٹانوں سے بنا ہوا ہے اور اتنے ہی فاصلے پر ہے جتنا کہ زمین کا فاصلہ اپنے سورج سے ہے۔ بس اگر وہاں صرف پانی آ جائے تو زندگی ممکن ہو سکتی ہے۔ سائنسدانوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس پوری کائنات میں زیادہ تر سیارے ایسے ہیں جہاں زندگی کا آغاز نہیں ہو سکتا، مثلاً ایسے سیارے جن پر آکسیجن ہی نہیں ہے، اور درجہ حرارت بہت زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں زہریلی گیسیں بھی موجود ہیں اور پانی بالکل نہیں ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ستاروں کی گرمی سے لاکھوں نوری سال کے فاصلے پر ایسے سیارے بھی موجود ہوں جو ستاروں سے اپنی طاقت نہ لیتے ہوں، بلکہ ان کے انرجی حاصل کرنے کا ذریعہ اسی سیارے کی کشش ثقل ہو، یعنی وہ گریوٹی سے انرجی حاصل کرتے ہوں گے۔ شاید وہاں زندگی بھی موجود ہو۔ اب بات کرتے ہیں ایک ایسے سیارے کی جس کا نام سائنسدانوں نے ٹائٹن رکھا ہے، جو کہ پورے کا پورا میتھین گیس کے سمندروں سے بھرا ہوا ہے اور اس کا حجم مریخ سے بھی بڑا ہے نا حیرت انگیز بات؟ یعنی اگر کسی طرح ہم ٹائٹن سے گیس کنیکشن حاصل کر لیں تو زمین پر کبھی بھی گیس ختم نہیں ہوگی۔ 2026 میں ناسا نے ایک ڈرون ٹائٹن پر بھیجنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس جاسوسی خودکار اڑن کھٹولے کو ٹائٹن پر بھیجنے کا یہی مقصد ہے کہ ٹائٹن کی وادیوں اور کناروں میں زندگی کے آثار کو ڈھونڈا جائے۔ اب بات کرتے ہیں چاند کی۔ جیسا کہ زمین کا ایک چاند ہے تو ہماری کہکشاں کے اندر 100 کھرب سے بھی زیادہ چاند موجود ہیں، جو کہ سیاروں کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ ہیں، اور کچھ تو زمین جتنے بڑے ہیں، جس پر پانی بھی موجود ہے اور ماحول بالکل زمین جیسا ہے۔ زندگی بہت سے مقامات پر ڈھونڈی جائے گی، لیکن اب یہ کھیل صرف وقت کا ہے کہ اچانک کسی وقت کچھ دریافت ہو جائے گا۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ کچھ سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے زمین سے کوسوں دور کسی سیارے پر زندگی ڈھونڈ لی ہے، لیکن اس خبر کو ابھی تک کسی نے آفیشیل نہیں کیا۔ مطلب یہ کہ کسی سرکاری باوثوق ادارے نے اس خبر کی تصدیق نہیں کی۔ مریخ یا کسی بھی سیارے پر صرف ایک بیکٹیریا کی دریافت بھی ہمیں زندگی کے ارتقاء کے جال کا پورا اشارہ دے گی کہ زندگی کسی اور بھی سیارے پر راج کر سکتی ہے۔ اگر ابھی تک سائنسدانوں کو کہیں اور زندگی نہیں ملی تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ڈھونڈنے میں اب زیادہ وقت نہ لگے کہ سائنسدان اس میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ ناسا کے سائنسدانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اب وہ کچھ نیا دریافت کرنے کے دہانے پر موجود ہیں
اور کسی بھی وقت کوئی بڑی دریافت ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اگلے 10 سے 20 سال میں ہو جائے۔ اگر ہم نے کہیں اور زندگی ڈھونڈ لی تو ہم اپنے بارے میں کیا دریافت کریں گے؟ اس بارے میں مزید جانیے ہماری اگلی قسط میں۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔